یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس لاٹھی کے ذریعہ بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جس کو قرآن مجید میں الگ الگ عنوانوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ ان واقعات سے دیکھنے والوں کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں بنی ہوئی تھی جو رات کو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اس لاٹھی کو جنت کے ایک پیڑ پیلو کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ زمین پر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ 5 چیزیں لے کر آئے تھے۔ نمبر 1، عود کا درخت جس سے خوشبودار لکڑی نکلتی ہے۔ اس لکڑی کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2، عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی جو عزت والی پیلو کے درخت کا تھا۔ نمبر 3، انجیر کی پتیاں۔ نمبر 4، حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور ہر حاجی حج کرتے وقت یہیں سے طواف کو شروع کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے زمین پر اتاری گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا یکے بعد بہت سے انبیاء کرام کو ملتی رہی، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے کہ وہیں ایک فرعونی نے ایک اسرائیلی شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی۔ حضرت موسیٰ نے پہلے اس فرعونی شخص کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ نے ایسا گھونسا اس شخص کو مارا کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ جب فرعون کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہیوں کو پیچھے لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے بھاگ کر مصر سے تھوڑی دور ایک گاؤں جس کا نام مدین ہے وہاں چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا، پھر اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کرا دی، لیکن ایک شرط لگائی کہ تمہیں میرے یہاں 10 سال رہنا پڑے گا، ساتھ ہی تمہیں میری بھیڑ بکریوں کو بھی چرانا پڑے گا۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان بکریوں کو ہانکنے اور پیڑ سے پتے وغیرہ کو توڑنے کے لیے ایک لاٹھی دی تھی۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس کے ذریعہ بعد میں بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال گزار چکے تو ایک دن وہ اپنے اصل گھر مصر کے طرف اپنے بیوی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ رات ہو گئی۔ انہیں ایک پہاڑی پر کچھ روشنی سی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے اوپر سے آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو انہیں رب کی تجلی دکھائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب وہ اس کے قریب بڑھنے لگے تو اس سے رب کی آواز آئی، اے موسیٰ، تو پاک اور مقدس مقام پر پہنچ چکا ہے، اس لیے اپنے جوتے اتار لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پوچھنے کے بعد ان سے ان کی چھڑی کے بارے میں پوچھا۔ قرآن میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری چھڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ معارب اخرى یعنی اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ اس آیت پر کچھ مفسروں نے بہت لمبی تفصیل لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے 8 طرح کے عجیب و غریب کام نکلتے تھے۔ نمبر 1، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے تھے۔ نمبر 2، اس سے بات چیت کر کے اپنے دل کو بہلایا کرتے تھے۔ نمبر 3، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا۔ نمبر 4، رات کو اس کی دونوں شاخوں سے روشنی کا نکلنا۔ نمبر 5، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں وغیرہ کو مارنا۔ نمبر 6، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا اور پھر ڈول سے اس کو پانی نکالنا۔ نمبر 7، ضرورت کے وقت پیڑ کی طرح سایہ کا دینا اور پھر ضرورت کے وقت اس لکڑی کا درخت بن جانا اور اس سے پھل کا دینا۔ نمبر 8، اس کو زمین پر مارنے سے زمین سے پانی کا نکلنے لگنا۔
عصائے موسیٰ سے جتنے کام کیے جاتے تھے یہ وہ ہے جس کو کچھ مفسروں نے لکھا ہے۔ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی، لیکن اس عصا کے کچھ ایسے انوکھے کام ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور وہ 100% سچ ہے۔ 3 معجزات کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے جو نیچے بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، عصا کا ایک بہت بڑا اژدہا بن جانا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلہ میں لاکھوں انسان کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور تنہا کھڑے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے مقابلہ کے لیے ڈٹ گئے۔ وہ تنہا اور اکیلا تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر اپنے جادو کی چھڑی کو اور اپنے جادو کی رسیوں کو پھینکا تو ایک دم سے وہ رسیاں سانپ بن کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ وہ سانپ پورے میدان میں ہر جگہ پھنکارنے لگی۔ پھر پورا مجمع خوف و ہراس سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ادھر فرعون اپنی جیت کے خوشی میں گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو رہا تھا۔ جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور پھر تمام جادوگروں کے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا سانپ نے نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست اور ہار کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قرآن کے سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معجزہ جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ شام سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کافر تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے، مگر ملک شام کے بارڈر اور حدود پر پہنچتے ہی بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف و ہراس بیٹھ گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم سے تم اور تمہارا خدا ہی نپٹ لو، ہم تو ان سے جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں موجود تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ یہ ایک طرح کا آسمانی کھانا ہے جو آسمان سے اترتا تھا۔ من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلویٰ بھنی ہوئی بٹیرے تھی، یعنی ایک چڑیا کا گوشت۔ کھانا کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہو گئے تو پانی مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا اور اپنی چھڑی ماری تو وہاں پر 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 جگہ زمین سے پانی نکلنے لگا۔ پھر بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے خود بھی پانی پیے اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ یہ سلسلہ پورے 40 سال تک چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا، قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ عصائے موسیٰ سے ظاہر ہونے والا تیسرا معجزہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ عصا مارنے سے دریا کا پھٹ جانا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی سرکشی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کے خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے فرعون ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ان کو ستایا کرتا تھا، ان سے مزدوری کے کام لیا کرتا تھا، اور ہر وہ برا کام جو فرعونی سے نہیں ہوا کرتا تھا وہ اسرائیلیوں سے کروایا جاتا تھا۔ ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر نکل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ہی نازک تھی۔ آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بہت اطمینان کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو تسلی دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ پھر انہوں نے جیسے ہی دریا پر لاٹھی ماری، دریا کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور دریا میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل ان راستوں کے ذریعہ آسانی سے دریا کے پار ہو گئی۔ فرعون جب دریا کے پاس پہنچا تو اس نے دریا میں راستہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ندی کے راستے پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی مل گیا اور سب راستے ختم ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61 تا 67۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔